بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 44 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا قرآن حکیم کے متضاد فوجی جمہوریت کا نظام حکومت، نظام الیکشن، اس پر انگریز کے پروردہ 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار ٹولہ شاہی طبقہ کی اجارہ داری قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین کے مطابق یا متضاد ہے؟ کیا اسلامی جماعتیں، سیاسی منشور، سیاسی فرقے، ان کے سیاسی جماعتوں کے رہنما ملی وحدت کو ختم کرنے، اہل پاکستان کی جمعیت کو ریزہ ریزہ کرنے، ملک دو لخت کرنے، قرآن حکیم، 1973 کے اسلامی آئین، نظریات، تعلیمات کے مطابق ہے یا منافی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یا یہاں کی کوک سے مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی، فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف، اس کے بعد پرویز مشرف کی باقیات نے عمران خان کی تحریک انصاف کو جنم دیا؟ عمران خان کی حکومت میں مارشل لا لگانے والا ملکی ملی مجرم پرویز مشرف، اس کی مسلم لیگ کاف کی کیبنٹ کی باقیات کے 31 ممبران، 88 ججز، جنہوں نے اس کے مارشل لا کو جائز قرار دیا، جو پرویز مشرف کی جمہوریت میں شامل تھے، اب انہوں نے ایک عظیم قومی لیڈر عمران خان کی حکومت کو کینسر بن کر چمٹ چکے ہیں، اس کو مفلوج بنا کر رکھ دیا ہے۔ پرویز مشرف کا فوجی حکومتی اور سدا بہار افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ سیاسی جماعتوں، سیاسی منشوروں، سیاسی فرقوں، سیاسی رہنماؤں کی شکل میں اقتدار کے حصول کی خاطر پاکستان میں سیاسی خانہ جنگی جاری کر رکھی ہے۔ مشرقی پاکستان میں انہی فوجی ڈکٹیٹرز کی سیاسی جماعتوں نے اقتدار کے حصول کی خانہ جنگی کی وجہ سے ملک دو لخت کر دیا۔ آج بھی فوجی ڈکٹیٹر کی باقیات نے اقتدار کے حصول کی خانہ جنگی جاری کر رکھی ہے۔ کیا فوجی جمہوریت کے باطل غاصب کفر کے طبقاتی طفافتی سودی مخلوط نظام حکومت، اس کے برٹش لا، امریکن لا، انڈین لا، جورسپروڈنس پر مشتمل تعلیمی نصاب، اس کے شاہی اخراجات والے انگلش میڈیم طبقاتی تعلیمی اداروں کو پھیلا کر ان سے تیار ہونے والے طبقاتی اسکالرز کو پاکستان کے حکومتی ایوان اور حکومتی ادارے مہیا کرنا، فوجی جمہوریت کے نظام الیکشن اور اس پر 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار ٹولہ کی اجارہ داری کو جاری رکھنا، 23 کروڑ اہل وطن کو ان کا ووٹر بنانا، ان کے ممبران کے سپرد کفر کے نظام حکومت پر ان کی اجارہ داری کو جاری رکھنا، اسلامی کردار و تشخص کو ختم کرنے کا کیا جواز ہے؟ کیا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات اور اسلامی تہذیب کو ختم کرتے اور مغربی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی طفافتی سودی مخلوط کر کو پھیلاتے جا نہیں رہے؟ کیا قرآن حکیم، 1973 کے اسلامی آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں
اسلامی جمہوریت کا نظام مملکت اس کے نظام سلیکشن کے ذریعے 23 کروڑ اعلیٰ کردار و تشخص کے مالک منتخب افراد کے سپرد نظام مملکت کرنا جو ایک دینی سعادت اور عبادت ہے، کیا اسلامی نظام مملکت اس کے نظام سلیکشن کے تحت 23 کروڑ مسلم امہ کے یونین کونسل کی سطح پر سلیکٹڈ اعلیٰ کردار و تشخص کے مالک افراد کے ہاتھ میں نظام مملکت دینا ایک دینی فریضہ نہیں؟ فوجی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کے نظام الیکشن اور اس پر انگریز کے پروردہ 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار ٹولہ شاہی طبقہ کی اجارہ داری کو ختم کرنا اور اس کی بجائے قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین کے مطابق 23 کروڑ اہل وطن مسلم امہ اور ان کی نسلوں کے اسلامی نظام سلیکشن کے تحت اسلامی سلیکٹڈ ممبران کے سپرد نظام مملکت کرنا پاکستان کی بقا اور اقتدار کے حصول کی سیاسی خانہ جنگی سے بچنے اور ملک بچانے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکومتی ایوانوں کے حکومتی ٹولہ اور حکومتی اداروں کے شاہی طبقہ کے حکمران اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اہل وطن 23 کروڑ مسلم امہ اور ان کی نسلوں پر فوجی ڈکٹیٹرز کا مسلط کیا ہوا مذہب کش فوجی جمہوریت کا باطل غاصب کفر کا طبقاتی طفافتی سودی مخلوط مجرمانہ نظام حکومت، اس کا استثالی نظام الیکشن، اس کے حکومتی ٹولہ اور مراد یافتہ شاہی طبقہ کے ذریعے قرآن حکیم 1973 کے اسلامی آئین، اس کے نظریات، تعلیمات اور اسلامی تہذیب کو ختم کرنے 23 کروڑ مسلم امہ ان کی نسلوں کو فوجی جمہوریت کے نظام حکومت کے ذریعے کفر کے کلچر میں کنورٹ کرنے کا عمل جاری رکھنا ہے یا قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین کو عمل میں لانا ہے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فوجی جمہوریت کے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے حکمران اس بات کی وضاحت کریں گے کہ شہر شہر، ملک ملک ان کے پھیلے ہوئے سرے محلوں، رائے ہاؤسوں، شاہی پیلسوں، بندی گالہ ہاؤسوں جیسے شاہی ایوانوں کے حکومتی ٹولہ کے مالکان، انمول ہاؤسوں کا حکومتی شاہی طبقہ کے فوجی جمہوریت کے حکومتی مالکان تعیش کی زندگی گزارنے اور اقتدار کے حصول کی جنگ لڑنے والے 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار ٹولہ کو بتائیں کہ وہ قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین کے خلاف 1947 تا 1973 اور 1973 سے آج تک شاہی تنخواہوں، شاہی مراد لینے والے اہل وطن کو ان کے وسائل خزان سے محروم کرنے والے مجرم، رشوت کمیشن کرپشن کے نظام کفر کو رائج کرنے والے طالبان اور دہشت گرد ہیں یا ان کی حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والے 23 کروڑ مسلم امہ اور ان کی نسلیں طالبان اور دہشت گرد ہیں؟ طالبان اور دہشت گرد کون ہیں اور قتال کن کا جاری ہے؟ عزیزم عمران خان، فوجی چیف کمانڈر صاحبان، آپ نے تو 1 یونٹ کو بحال کرنا تھا، آپ نے تو چادر اور چار دیواری کو تحفظ دینا تھا، آپ نے تو عربی کو عجمی پر برہمن اور شودر کے نظام کو ختم کرنا تھا، آپ نے تو دین کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب پاکستان اور 157 اسلامی ممالک کے لیے تیار کرنا تھا، آپ نے تو دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کی زبانیں سیکھنے، سکھانے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جدید علوم کے دانشور تیار کرنے، دین کی روشنی میں حیا، اخلاق، اسوہ حسنہ، حسن خلق کی صرف تعلیم ہی نہیں تربیت کے چراغ بھی جلانے تھے۔ آپ نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں صاحب بصیرت کردار و تشخص تیار کرنے تھے، طبقاتی طفافتی سودی مخلوط کلچر کو ختم، اعتدال و مساوات کو نافذ کرنا تھا۔ ذرا سوچو تو
23 करोड़ किसानों, मजदूरों, तबकाती, तफावती, सूदी मखलूत कल्चर के कुफर के शिवर नस्ल की अंग्रेज की करप्ट अफसरशाही, करप्ट फौजशाही, करप्ट मुनसफशाही के राशन तबका को फौजी हुकूमती ईवान, हुकूमती अदारे क्यों मुहैया करें? 15-20 लाख अहले वतन को हर रोज़ अदलिया के कुफर के बदनसीब जजों के दरवाज़ों पर इंसाफ की भीख मांगने के लिए क्यों उम्र भर खड़ा करते जाएं? 1951 से अदलिया के चीफ जस्टिस मुनीर जैसे अदलिया के मुजरमों को पाकिस्तान में सिर्फ अफसरशाही के गुलाम मोहम्मद, फौजशाही के सिकंदर मिर्जा, फौजी डिक्टेटर अयूब खां, यहया खां, परवेज मुशर्रफ, उनके फौजी सियासी हुकूमती अपोजिशन टोला, उनके शाही तबका के मुजरमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना था। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को दीन की रोशनी में कुफर के फौजी जमहूरियत के निज़ाम हुकूमत से नजात अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।